رسالت مآب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں دیکھتے ہیں، حیات نبویہ میں دیکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے قربانی پر کیا کیا ہمیں بتایا اور کیا عمل کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ 10 سنین یضحی، جامع ترمذی۔ فرمائے لوگو، رسالت مآب نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرما کر مدینہ میں 10 سال قیام کیا، اور 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے، 10 سال قربانی فرماتے ہیں۔ آؤ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایک سال ایسا بھی آیا رب کریم کے اس رسول کریم پر جب وہ اتنے مالدار ہوں کہ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنا مال جمع ہو چکا ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ آپ کی اور میرے وزن ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ تولہ بولا نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ کے زمانے میں درہم اور دینار ہوتے، درہم چاندی کا، دینار سونے کا۔ جس کے پاس 20 دینار ہوتے یا جس کے پاس 200 درہم ہوتے، قربانی کا حکم دے دیا جاتا۔ آج 20 دیناروں کو تولو جو سونے والے ہیں۔ میں نوٹ کے دینار کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کرنسی آف دا کویت سمجھ لیں کہ کویت کی کرنسی، نو، وہ سونے کا دینار جو رسول اللہ کے دور میں تھے، گولڈن سپیرو کہتے ہیں عام زبان میں، وہ 20 کو آپ وزن کریں تو 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور 200 درہم کی چاندی کو وزن کرے تو 52.5 تولہ بنتی ہے۔ یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس تولے کی ترتیب تو حضور کے پاک کے دور پہ نہیں تھی، تو واقعی نہیں تھی، لیکن وزن اتنا تھا کہ 7.5 تولہ بنتا ہے یا 52.5 تولہ بنتا ہے۔ تو جس آدمی کی ملکیت میں صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ، اور اگر دونوں مال ملا کر ہیں تو پھر صرف 52.5 کو ترجیح ہوگی۔ جس بندے کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے، اس آدمی پر قربانی آ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کی بات کر رہا تھا۔ ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول پر یہ کبھی نہیں رہا کہ حضور 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک ہیں، یہ کبھی نہیں رہا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے غربت میں زندگی گزاری ہے۔ اجوع یوم و حدیث پاک میں ہے، اے اللہ اشبع یوم و اجوع یوم، ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں، اس پہ صبر کروں۔ یہ رسول اللہ کے شب و روز ہے۔ اللہ کے رسول پہ کبھی قربانی واجب نہیں رہے، لیکن قربانی کی ہے۔ کیوں؟ رسالت مآب جانتے ہیں انہو لیأتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، قربانی کا کوئی عضو رب ضائع نہیں کرتا۔ وہ کیا؟ فرمایا وہ کھر جسے پھینک دیتے ہو، وہ کھال جسے کھاتے نہیں ہو، وہ سینگ جسے توڑ کے آپ کسی کھتے، کسی اس پر جا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہو، وہ بھی رب ضائع نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، تمہارا قربانی کا جانور آئے گا، وہ جانور کے حصے جو تم نے کھائے وہ تو ہوں گے، اور جو تم نے پھینک دیے وہ کھر کیوں نہ ہوں، وہ سینگ کیوں نہ ہوں، وہ بال و کھال کیوں نہ ہو، وہ خون کیوں نہ ہو۔ حضرت اماں جان کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اِلَّا كَانَ دَمُهَا وَفَرْسُهَا وَصُوفُهَا، جو خون اس بکرے کا ایک قطرہ بھی رب ضائع ہونے نہیں دے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ حسنات محضرات فی میزان یوم القیامہ، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں اس کو رکھ دیں گے، نیکی بنائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو اللہ کے رسول نے 10 سال قربانی کی ہے، اور ٹانک کے غیوروں ایک نہیں 2 جانور ذبح کیے ہیں۔ جامع ترمذی جلد 2 ابواب الاضاحی اٹھائیں،
سیدنا حیدر کرار، حضرت علی المرتضی صاحب ذوالفقار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اضحیٰ بکبشین، اللہ کے رسول دو جانور ذبح فرماتے، جب ایک پہ چھری ہوتی تو فرماتے اللہم ھذا عنی، اللہ یہ اپنے نبی کی طرف سے قبول فرما لے، اور جب دوسرے پہ ذبح کرنے کے لیے چھری رکھتے تو اللہ سے کہتے، عرض کرتے اللہ امن لم یضحی من امتی، میرے اللہ میرے امت کے ان غرباء کی طرف سے بھی میری قربانی قبول کر لے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ پوری حیات نبویہ میں جب قربانی کا حکم آیا اور جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ باوجود کہ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، خلیفہ اسلام ہے، ہزاروں کلومیٹر مربع میل کی زمین پر سلطنت خداداد کے رئیس ہیں حضرت علی، لیکن اپنے گھر کا حال دیکھیں تو قربانی علی المرتضی پر بھی نہیں آتی، لیکن قربانی کی ہے، اور ایسے ہی دو بکرے، ایک لیتے اپنی طرف سے اور دوسرا رسول اللہ کی طرف سے۔ سلام ہے اس خوش نصیب کے مال کو، خراج عقیدت ہے اس مسلمان کی دولت کو، جس کی دولت اپنے لیے بھی قربانی پہ استعمال ہوئی ہے اور رسول اللہ کا حصہ بھی اس میں رکھا ہے اس میں۔ یہ طریقہ آج تک مسلمانوں میں جاری اور ساری ہے۔ بھائیو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیرت کی بات دیکھیں، نصاب کو چھوڑیں۔ قربانی کا تعلق غیرت اسلامی سے ہے، نصاب سے ہوگا تو مفتی مولوی آپ کو بتائے دیں گے، میں آپ کی غیرت کی عمارت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں۔ آج کل لوگ علماء کے پاس آتے ہیں، مولوی جی، مفتی صاحب، حضرت میرے اوپر قربانی آتی ہے، میں حیران ہوں اس آدمی پر، جب اس کی بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے نٹوے منگوائے جاتے ہیں، اس وقت پتہ نہیں کیا سے کیا موسیقی کرانے کے لیے کیا کیا آلات نہیں بلائے جاتے، لاکھوں روپے ان میراثیوں پر خرچ کر دیا جاتے ہیں، محلے کی نیندیں حرام ہوتی ہیں ان کے دکڑے بچ بچ کے، اس وقت کوئی نہیں پوچھتا کہ میں اس شادی پر لاکھوں خرچ کر رہا ہوں۔ قربانی کے حصے کے بارے میں آ جائیں گے، جی مولوی جی میرے اوپر قربانی آتی ہے۔ غیرت مر چکی ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج ہم اس ناج پر ہیں، اس حالت پہ ہیں، اس کیفیت کا ہم شکار ہیں۔ ہم کہاں نصاب کی بات، ہاں کچھ غرباء ہوں گے جن پر قربانی نہیں آئے گی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں نہیں انکار کر رہا اس غریب کا، میں اس کی غربت کا نہ مذاق اڑا رہا ہوں، نہ اللہ میں توفیق دے۔ میں ایک جرنل سی بات کر رہا ہوں، ایک آپ کے سامنے معاشرے کی اس بات کو رکھ رہا ہوں جو بات ہماری رسول اللہ کے دور سے میل نہیں کھاتی۔